من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ توبہ کے تفصیلی نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ 12 آیات کو ہم نے گزشتہ دروس میں مطالعہ کیا۔ آج آیت نمبر 13 سے کوشش کریں گے کہ 16 تک یہ 4 آیات کو مطالعہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پہلے الفاظ معنی آیات کریمہ ذکر کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی سمیت تفسیری نکات کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کہ آخر تم لوگ کیوں قتال اور جنگ نہیں کرتے اس قوم سے کہ جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا، قسموں اور عہد و پیمان کو توڑا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے کوششیں کی، ارادہ ان کا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علاقے سے، ان کے شہر سے باہر، وطن سے باہر نکال دے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہل تم لوگوں سے کی ہے جنگ اور قتال میں، تم لوگوں پہ یہ آ کے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے رہے ہیں۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کہ یہ جو تم قتال نہیں کر رہے کیا تم لوگ ڈر گئے ہو ان لوگوں سے؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومنین ہو۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم ان لوگوں سے تم لوگ قتال کرو، جنگ کرو، اور اللہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ ویخزہم، اور انہیں اللہ ذلیل و خوار کرے گا تم لوگوں کے ذریعے سے۔ وینصرکم علیہم، اور ان لوگوں کے اوپر تمہیں اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا، غلبہ دے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ قوم مومنین کے سینوں کی شفا کرنے والا ہے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان لوگوں کے غیظ و غضب جو تم لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو ظلم و ستم ان مشرکین نے کیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل بھرے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے قلوب کا غیظ اور غضب یہ تم لوگوں کے دلوں سے بھگائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی مشیت الہی کے تحت۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بہت علیم حکیم ذات ہے۔ آیت نمبر 16 کا ملاحظہ کریں ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں معلوم ہوا، یعنی اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو سخت جد و جہد اور جہاد کرنے والے ہیں۔ ادھر علم الہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، جہالت مراد نہیں ہے، یعنی تم لوگوں کا عملاً ظاہر مجاہد بن کر ظاہر سامنے آنا یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم لوگوں میں سے کون جہاد کرتا ہے اور تم لوگوں میں سے کنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اختیار نہیں کیا۔ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ تم لوگوں کو یعنی معلوم نہیں ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی نے تم لوگوں میں سے کون مجاہد ہے، کون ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست یا محرم رازدار نہیں بنایا، اور اللہ ہی سب سے زیادہ باخبر ہے اس چیز سے جس پر عمل کرتے ہو۔ یعنی یہاں پہ آیت دیکھیں کہ جو آزمائشوں کا سلسلہ ہے وہ تم لوگوں کے اوپر ختم نہیں ہونے والا۔ ام حسبتم ان تترکوا، یہ تم گمان کرتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تم لوگوں کا عملاً یہ
چہرہ اور کردار ظاہر نہیں ہوا کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر ان کو اختیار نہیں کرتا اور غیر اللہ اور غیر رسول اور غیر مومنین کی طرف بھاگتا ہے اور انہیں اپنا جگری ولی جتن یعنی اپنا جگری دوست، محرم، رازدار اور قریبی بناتا ہے، اور جو کچھ تم لوگ انجام دیتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ آیات کا ایک مجموعہ ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو المیزان میں تفسیر ذکر کی ہے اس میں پہلے مرحلے میں پہلی 16 آیات کی تفسیر ذکر کی ہے اور 16 آیات کے بعد اگلا مرحلہ تفسیر کا شروع ہوتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان 4 آیات کو تیزی سے مطالعہ کریں چونکہ اس کے بعض مطالب آگے کے دروس میں بھی آ رہے ہیں۔ ترجمہ ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ اس جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کو، اہل ایمان کو بار بار اس بات کے اوپر ابھار رہا ہے کہ یہ جنگ اور قتال کے لیے میدان میں وارد ہوں، یعنی بار بار جنگ اور قتال کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی ابھار رہا ہے۔ آیت نمبر 13 سے آغاز کرتے ہیں۔ الا تقاتلون، الا حرف تنبیہ کہلاتا ہے، عربی زبان میں یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ الا یعنی حرف تنبیہ ہے۔ حرف تنبیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں مناسب ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، آگاہ رہو، توجہ کرو اس طرف۔ یہ کلمات ہم اگلے کو بیدار کرنے، متنبہ کرنے، ہوشیار کرنے، خبردار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ کلمہ اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، الا تقاتلون، کہ تم لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ نکلو قتال کے لیے، یعنی الا تقاتلون قوما، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ نہیں اس قوم کے خلاف جنگ اور قتال کر رہے۔ یعنی یہاں پہ اگرچہ ظاہری طور پہ ہم اس طرح سے سوال ابھارتے ہیں لیکن یہ سوال در حقیقت وہی تنبیہ کے لیے، تنبیہ کے جو اردو میں اسلوب ہیں ان کا ترجمہ اسی طریقے سے بنتا ہے۔ مثلا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ کہ تم لوگ اس قوم کے لیے قتال کرنے کے لیے نکلو، اس قوم اور اس جماعت سے جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ اور اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ الا تقاتلون، کہ یہ لوگ کیوں قتال کے لیے، جنگ و جدال کے لیے اس قوم سے، جو کہ آگے صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظر کی ہے کہ یہ اس قوم سے یہ قتال کے لیے کیوں نہیں نکل رہے۔ اب ہر دو میں خبردار کرنے کا اسلوب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خبردار اور متنبہ کرنے کا یہ اسلوب زیادہ پر اثر ہے۔ یعنی یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے یا اس جماعت سے جنگ کرنے کے لیے یہ مومنین کیوں نہیں نکل رہے، کیوں یہ لوگ قتال کے لیے قدم نہیں بڑھا رہے۔ لہذا الا تقاتلون، کیوں تم لوگ قتال نہیں کرتے، کیوں تم لوگ جنگ نہیں کر رہے، جہاد ان سے نہیں کر رہے۔ اچھا، کس سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے؟ ادھر صفات مہم ہے، کیونکہ لازم آتا ہے جب بھی جہاد ہوگا، قتال ہوگا، کسی کے تو برخلاف ہوتا ہی ہے۔ لہذا اس کو مد نظر رکھیں کہ کس کے خلاف یہ قتال اور جہاد ہو رہا ہے، ان خصوصیات کو مد نظر رکھیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت ذکر کی ہے، یہی جو 12 آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کفار اور مشرکین بے عہد لوگ تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جو نقائص ذکر کیے ہیں، 2 نقائص مہم ہیں، پوری کی پوری آیات کا خلاصہ 2 کی 2 صفات میں آ جاتا ہے۔ یہ 2 صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فساد اکبر کا باعث بنتی ہیں، یعنی نہ معاشروں کو جینے کی جگہ قرار دیتی ہیں، چھوڑتی ہیں کہ یہ جی سکے معاشرے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس ہدف کی وجہ سے خلقت کا آغاز کیا ہے اس کی تکمیل کا باعث بننے دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ دین کو قبول نہ کرنا، یعنی زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بندگان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں اور قلیل مدت کے لیے زمین پر ہیں، اور خداوند متعال نے ان کی تدبیر کرنے کے لیے، ان کو زمین پر ان کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اتارا ہے تاکہ ان کی نفوس کی نشوونما ہو، مادی دنیا کے اندر ان کی زندگی کے ایام
مختلف مشکلات اور مختلف نعمات میں جو گزر رہے ہیں، اس کے اندر اس کی تدبیر کی جائے اور ان کو منظم کر کے ان کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہداف کی خاطر دین کو اتارا ہے۔ دین فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی علامت نہیں ہے۔ دین اول انسان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت دین ہی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اگر یہ دین کے ذریعے سے ضرورت پوری نہ ہو تو یہاں پہ بہت سارے اعتراضات دین کے حوالے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خداوند متعال چونکہ خالق ہے اور وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اسے خلق کیا ہے، لہٰذا خلقت کے عین تقاضوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے اتارا ہے۔ مثال کے طور پہ پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے، کیا کرے؟ آیا ٹینشن لے کے بیٹھ جائے یا انسان رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ سستی اور بیجا اندر غم و حزن کا شکار نہ ہو، یعنی سستی جس طرح سے انسان کو بٹھا دیتی ہے، غم و حزن بھی کیا ہے؟ بیجا غم و حزن بٹھا دیتا ہے۔ اگر انسان بالفرض حالات اس کے تنگ ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کے سامنے دعا کرے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنے شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دے، دعا کا سہارا لے، دعا کو ہتھیار اپنا بنا لے۔ نمبر 2، اللہ نے عقل و شعور دیا، تدبیر کرے، جو کچھ بھی ہے وہ تدبیر کرے۔ کئی واقعات ہمارے پاس ہیں کہ اسے تدبیر کرنی چاہیے، نہ کہ بیجا غم و حزن اٹھا کے بس نڈھال ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ناکام ترین لوگوں کی صفت ہے، ناکام ترین۔ مختلف مصائب اور مختلف مشکلات آتی ہیں جو انسان کے حوصلوں کو، ارادوں کو توڑ دیتی ہیں۔ کئی شکوہ شکایت انسان کے وجود میں شدت سے پیدا کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ دین آ کے کہتا ہے رجوع کرو اسی حاکم مطلق کی طرف کہ جس کی حاکمیت تمام جہانوں کے اوپر چل رہی ہے۔ اس رب کی طرف رجوع کرو جو رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ اس رب کی طرف رجوع کریں جو حکیم ہے، حکمت ہے، قادر ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر پہلا اعتراض کیا ہے؟ یہ اعتراض ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہمارے اندر بھی صفت پیدا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم خدا کے قریب ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہیں۔ اگر کوئی شخص دیندار نہیں ہے اپنے باطن میں، اپنے وجود میں، اپنی ظاہری زندگی میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شخص بھی مغضوب الہی ہے، غضبناک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ لہذا پہلی صفت اس قوم کی کیا تھی؟ دشمن دین تھے۔ یہ ایمان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ صحیح؟ جیسا کہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصلاً یہ لوگ مومن کے بارے میں کسی قسم کی رعایت کے قائل نہیں تھے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کہ مومن کے حق میں یہ کسی قسم کی بھی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ بس دشمن دین و ایمان یہ ان کی بدترین ایک صفت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ان کے اوپر غضبناک ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی محاسن میں سے ایک اہم حسن یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں معیارات کے تحت مدح کی ہے یا ذم کی ہے۔ معیارات کے تحت اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے یا معیارات کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کی نوید سنائی ہے۔ لہذا ان معیارات کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، بدون معیار یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا کسی نے اللہ کا فضل لینا ہے، اللہ کی رحمت لینی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وسعت لینی ہے، اپنا بہترین سعادت مند انجام لینا ہے، بعد کی زندگی کو بہترین بنانا ہے، سب چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ معیارات کے تحت ہے، بدون معیار ملاک نہیں ہے۔ یہاں پر جو خداوند متعال مغضوب ہو رہا ہے، غضبناک ہو رہا ہے، صحیح ہے، یہ قوم مغضوب قرار پا رہی اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہے۔ اس میں پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، یہ دین کے مخالف ہیں، دین کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں۔ لہذا ہمیں اس صفت کی بہت رعایت کرنی چاہیے۔ ابھی بھی بعض افراد پوچھتے ہیں کہ ستاروں کے گھمانے سے اور لکیروں کے ہیر پھیر سے بعض باتیں ہم معلوم تو کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی حاکم آ جاتا ہے غیر شرعی، لیکن بہترین مملکت کو اس نے ادارہ کیا اور منظم کیا،
یا غیر شرعی حاکم ہے، اس نے دشمنوں کو خوب بدترین طریقے سے شکست دی اور اپنے ملک کی حدود کو قوی کی اور ملک کو ترقی کی دی۔ ہم ان چیزوں کے مخالف نہیں ہیں۔ یہاں پر اعتراض اس کمال کا نہیں ہوگا کہ جو اس ریاست کے اندر ایک اچھے امور انجام پائے۔ کس کے ہم مخالف ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ٹکرا رہا ہے، حاکمیت الہی اس کو غلبہ ہونا چاہیے۔ یہ حاکم اللہ کی طرف سے حاکم نہیں ہے، اس کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے۔ دین آ کے انسان کے لیے معیار اور ملاک کو فراہم کرتا ہے۔ مثلا ہر طرح کی غذا ہمیں نہیں چاہیے، حلال غذا چاہیے۔ ہر طرح کی ہمیں نعمت نہیں چاہیے، حلال نعمت چاہیے۔ ہر طرح کا خرچ نہیں ہونا چاہیے، دائرہ اعتدال میں خرچ ہونا چاہیے، نہ کنجوسی اور نہ ہی اسراف، تبذیر جسے کہتے ہیں فضول خرچی۔ آپ ملاحظہ کریں کہ معیارات دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے لیے قرار دیے ہیں۔ مشرکین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بنائے ہوئے معیارات چلیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے دین اتارا اس کے معیارات پہ ہم نے نہیں چلنا۔ مثلا گھر میں میں کہوں میرے معیارات کے مطابق گھر میں چلنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں تو یہ ہونا چاہیے، چونکہ میں ہوں اور میں نے کہا ہے، میری چیز ہے اور میں اس طرح نہیں کر سکتا، میں اس طرح نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں اگر تابع ہے کسی ملاک اور معیار کے تو یہ میں نہیں ہے، لیکن اگر خالی میں ہونے کی وجہ سے یہ کام کرنا ہے تو یہی انسان کے لیے دین کا مخالف بنا دیتی ہے۔ بس یہ پہلی صفت ہوگی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ عہد شکن ہے۔ عہد شکن، جو عہد و پیمان کرنے کے بعد عہد و پیمان توڑ ڈالے، نقض کر دے اسے، تو وہ چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، ہر دو کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غضبناک ہے۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، اس جرم کی یہ وہ جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی ہے۔ گناہ بزرگ کبیرہ میں سے یہ شمار ہوتا ہے۔ آپ عہد و پیمان کسی سے باندھ دیں اور اس کے بعد عہد و پیمان کو آپ نے توڑ دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی نوید ان چیزوں پر سنائی ہے۔ آپ 16 آیات کو بھی دیکھ رہے ہیں، کس چیز کے اوپر خداوند متعال غضبناک ہے؟ یہ عہد و پیمان قائم رکھنے والے نہیں ہیں، یہ اپنی قسموں کو توڑنے والے ہیں۔ یہ حتیٰ کہ اپنے علاقائی طور طریقوں میں جو عہد و پیمان کیے جاتے ہیں اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس دائرے میں بھی یہ لوگ اپنے وعدوں کو، اپنے قول کو، اپنی باتوں کو پورا نہیں کرتے۔ لہذا دوسری صفت کیا جس کے اوپر خداوند متعال شدید غضبناک ہے اور یہ قوم مغضوب کہلا رہی ہے کہ یہ عہد و پیمان کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی بھی قریب ہے، ان کے اہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ جو قرآن نے دین بیان کیا ہے اس دین کو انہوں نے معاشروں کے سامنے ظاہر کیا ہے، اور دوسری اسی میں خصوصیت یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ کہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مثلا جو بہت نیچے کا گناہ ہے، صغیرہ ہے، اس کو ضروری ہے کہ اس کی بھی مخالفت کی جائے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہے اس کی تاکید زیادہ ہے کہ اس کا جرم، اس کا دائرہ کار، لہٰذا ہمیں گناہ صغیرہ سے پہلے کسے بیان کرنا چاہیے؟ گناہ کبیرہ کو۔ ایک ترتیب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان اپنی عمر کے تقاضوں کے تحت آزمائشوں میں گرفتار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ترتیب معین کرنی چاہیے۔ جوانی کی عمر ہے تو یہ والے اخلاقی امراض اسے پہلے لاحق ہوں گے، بڑھاپا ہے تو یہ والے اخلاقی امراض اسے لاحق ہو سکتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں ایک تعلیم تربیت کرنی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے حساس ہونے والے موضوعات ہیں، جہاں پر بے دینی ہے وہاں پہ ہمیں بے دینی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، جہاں پہ ظلم ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن کس کو ترجیح دیں ہم؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم و اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے بتایا کہ کون سی چیز کیسی ترجیح رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح مثلا فقہی احکام ہیں، بعض احکام خواتین سے متعلق ہیں، وہ مختص ہیں خواتین سے۔ اچھا، اب ایک شخص کو وہ والے احکام طالب علم کو 2 سے 3 سال پڑھائے جاتے رہے اور جو اس سے وابستہ ہے وہ پڑھائی نہ گئے ہوں، یہ ترتیب کیا درست ہے؟ یقیناً قابل اعتراض۔ آپ کہیں گے کہ بھائی جو تمہارے ساتھ ربط رکھتی ہے زندگی کے اس کو تم پہلے پڑھو، جو تم سے ربط نہیں رکھتی اس کے لیے وہ فرصت کے لمحات کا انتظار کرو کہ وہ یا اپنی ترتیب کے ساتھ آئیں، اسے تب تم مطالعہ کرو۔ یہاں پر ہمارے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ دین کا پہلو روشن ہوا،
اور ایک نور جو ہے وہ زمین سے گویا کہ ایک انفجار ہے، ایک نور کا فوارہ ہے کہ جو پھوٹا ہے اور شرق سے غرب تک اس نے اپنی روشنی کو پھیلایا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے ضعف کو رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ قوت حاصل کر کے غلبے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے غلبے کا نام مہدویت ہے جو امام مہدی علیہ السلام سے مختص ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے غلبہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن امام مہدی علیہ السلام سے پہلے بعض خطوں میں وہ ضرور قوی طور پہ اجاگر ہو سکتا ہے، مبارزے میں غالب آ سکتا ہے، فتح یاب ہو سکتا ہے، لیکن جہانی نہیں فتح یاب ہوگا۔ جہانی فتح کب حاصل ہوگی؟ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں، یعنی بین المللی پوری کائنات اور پوری دنیا کے اوپر جو حکومت ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ اسی کو نظریہ مہدویت کہتے ہیں۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ آ کے بیان کیا کہ عہد کو وفا کرنا اصل دین ہے، عہد کو وفا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ تو کئی ذرائع سے آپ کو دے دے گا۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، جو رزق اللہ نے پہنچانا ہے وہ آپ کو وسعت یا کمی ہر دو میں سے کسی ایک صورت میں عطا ہوگا۔ آپ ممکن ہے بعض شخصیات کے ساتھ ہیں، ان کی شخصیات کے ساتھ وسعت اور کمی کی صورت میں آپ کو مل جائے گا رزق۔ بعض ممالک میں ہیں، بعض اداروں کے جاب کر رہے ہیں، بعض کاروبار کر رہے ہیں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، جب تک مرزوق ہے وہ رازق ہے، وہ دے گا۔ جب تک مربوب ہے، جس کی نشوونما کرنی ہے، وہ رب اللہ تعالیٰ کی ذات قرار پائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے لیے لازم کیا ہے؟ اپنے لیے دینداری کو اختیار۔ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب جان گئے ہو تو وفا کرو، چونکہ تم نے فطری طور پہ ایک عہد باندھا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے تمہارا عہد و پیمان قائم ہے۔ لہٰذا اس عہد، یعنی جب انسان ایمان لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان بن جاتا ہے۔ مثلا جب یہ جان لیا کہ وہ رازق ہے اور میں مرزوق ہوں، ہر چیز رازق سے لے رہا ہوں، ادھر رازق کی اطاعت، رب کی اطاعت جو ہے وہ میرے لیے آہستہ آہستہ لازم قرار پاتی چلی جائے گی، جتنا شعور بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام، مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات اور روایات سے ہمیں یہ سبق دیا کہ اول زندگی بسر کرنی ہے تو عہد کے ساتھ زندگی بسر کریں، عہد و پیمان کو ہم باندھیں۔ اگر عہد و پیمان کو نہیں باندھ کر زندگی بسر کرتے، اپنی منمانی کے طور پہ بعض عبادات انجام دے دی، بعض فرد اچھے لگے، کبھی ان کی سن لی، کبھی دوسری کی سن لی، اور نفس کو اسی طرح سے گھماتے پھراتے رہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی خواہشات کے اوپر زندگی بسر کی۔ بس کام لیں کس طور پہ؟ ذمہ داری کی احساس پہ۔ کام اپنی پسند کی احساس پہ کبھی نہ لیں، چونکہ مجھے یہ پسند ہے میں اس لیے کر رہا ہوں۔ ترجیح کاموں میں کیا دیں؟ ہاں وہ بھی کام موقع ملے، فرصت ملے، اپنی پسند کا کرنا چاہیے کام، لیکن کام اپنی ذمہ داری کی اساس میں لے۔ ذمہ داری آپ کے ساتھ ایک عہد و پیمان باندھ دیتی ہے، پھر کیا کریں؟ عہد و پیمان کو وفا کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو غضبناک ہو رہا ہے، کس بات کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اہل وفا نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وارد ہوا ہے جنگ احد میں، غالباً ابو دجانہ صحابی تھے، یا اسی طریقے سے کوئی اور ممکن ہے کہ نام ہو، بہرحال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام علی علیہ السلام اور ایک دو اور صحابہ کے ساتھ ڈٹ گئے۔ جب مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا، خالد بن ولید چند ایک مشرکین کے ٹولے کے ساتھ حملہ آور ہوا، تو ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہاں سے فرار کر گئی، لیکن بعض صحابہ کرام وہاں پہ ڈٹ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام سب سے آگے تھے کہ 80 کے قریب زخم آئے کہ شہید ہونے کے قریب ہو گئے امیر المومنین علیہ السلام، اور بہت زیادہ خون ان کا رس گیا۔ تو انہی میں ایک صحابی تھے، چونکہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تیر ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اور گرد و غبار کے اندر نہیں پتہ لگ رہا کس کو کیا لگ رہا ہے، اور یہ رکھوالے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چاروں طرف سے ایک دائرہ باندھ کے 3 سے 4 بندے کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ایک صحابی تھے وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتے گئے، مقابلہ کرتے کرتے ہمت تمام ہو گئی، زخم خوب کھائے، قریب الشہادت ہو گئے، اتنے زخم انہیں لگے۔ تو اب وہ جب نیچے گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی اسی طرح اٹھایا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حل وفی، تو کیا میں نے وفا اور حق ادا کر دیا؟
یعنی میرے اوپر جو دفاع کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی نصرت کا حق بنتا تھا، اطاعت کا حق بنتا تھا، کیا اس مرحلے میں کہ اب میرے پاس کوئی رمق زندگی نہیں رہی، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے گواہی دی کہ تم نے حق ادا کر دیا۔ وفا اس کو کہتے ہیں۔ جب تک سانس ہے، جب تک ہمت ہے، اس کا ہمراہ ساتھ دیتے رہو۔ وفا ضروری نہیں ہے کہ صرف امام معصوم سے کرنی ہے، وفا راہ کے اوپر ہوتی ہے، اس راہ میں جو بھی فرد ہے اس کے ہمراہ وفا۔ مثلا مسلم بن عقیل معصوم نہیں ہیں، لیکن وہ نمائندے ہیں، سفیر ہیں، راہ کربلا میں ہیں، راہ امام پر ہیں، لہٰذا ان کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے وفا کرنی ہے ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دیگر ہیں، مسہر بن قیس سیداوی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے؟ وفا کرنی ہے۔ آج کے دور میں لے لیں، آج کے دور میں بھی دین حق کے راہیوں میں راہی موجود ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ ہم سفر ہے، کوئی امیر کارواں ہے، کوئی اس میں خادم ہے، کوئی اس میں رئیس ہے، مختلف طرح کے ذمہ داریاں ہیں۔ یہ منصب نہیں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ منصب ہمیں اپنے نظم کی وجہ سے برقرار رکھنے پڑتے ہیں، وإلا تو کوئی ایک محاذ یا ایک میدان سج نہیں سکتا، ایک ادارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ منصب بالا تری کے لیے نہیں ہوتا، منصب کس کے لیے ہوتا ہے؟ ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے۔ یہ مکتب امام خمینی کی الف بے ہے۔ یہ سلیقہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام و سیرت سیرت اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ہمیں سکھایا کہ منصب جو ہے وہ بالاتری کے لیے نہیں ہے، منصب برتری کے لیے نہیں ہے۔ منصب اصل میں کس چیز کے لیے ہے؟ وہ ذمہ داری کے لیے، وہ عہد کے لیے، وہ وفا کے لیے ہے۔ لہذا وفا کا درس یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا وہ جو مسئلہ اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا، جس کے سے قرآن کریم قتال اور جنگ اور ان کے ساتھ شدید طور پہ مبارزہ آرائی کا درس دے رہا ہے، ابھار رہا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو۔ ان کے اندر خامی کیا تھی آخر؟ وہ چل دینی خامی تو ہو گئی، دوسری خامی جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اہل وفا نہیں ہے۔ اہل وفا ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ یعنی اگر آپ آیات روایات کے طور پہ ایک ترتیب دین کی بنائیں، بلا شک و شبہ سب سے پہلی فہرست میں تو وہی آئے گا کہ زبان سے اقرار ہونا چاہیے اور قلب میں ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا آئے گی؟ وفا ہونی چاہیے۔ اچھا، وفا جب تلخیاں بڑھ گئی ہیں، مشکلات بہت زیادہ پروان چڑھ گئی ہیں، ہر طرف سے انسان گھیر چکا، کیا کریں؟ اہل وفا کا درس یہ ہے کہ صبر کریں۔ اہل وفا کا درس کیا ہے؟ استقامت سے ڈٹے رہیں۔ لہذا اس درس کو پڑھنا چاہیے، اس درس کو آپ کو چاہیے کہ لکھیں، نوٹ کریں اسے۔ یہ وہ باتیں ہیں، وہ ترتیب ہے کہ اگر ذہنوں سے یہ نکل جائے انسان دیندار نہیں رہتا۔ دیندار رہنے کے لیے کیا شرط ہے؟ اول شرط یہ ہے کہ اہل ایمان ہو، وہ یعنی ایمان کا حد اقل اقرار کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اہل وفا ہو۔ اگر اہل وفا نہیں ہے تو یہاں پر وہ دین نہیں اختیار کر پائے گا۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں ان کا قصور کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشرکین کہ جو اہل وفا تھے، عہد و پیمان پورا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں تخفیف کا اظہار کیا ہے۔ لیکن وہ مشرکین کہ جو اہل وفا نہیں ہیں، ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا، جنگ کرو، انہیں ختم کرو زمین سے، ان کے اوپر عذاب ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل وفا جب بننا ہے تو کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ استقامت، اول چیز استقامت دکھانے پڑے گی۔ یعنی تنہائیوں میں جا کر بھی انسان ڈٹا رہے، مشکلات میں بھی انسان ڈٹا رہے، بہت ہزار غم اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ راہ الہی میں ڈٹا رہے، استقامت دکھائے، وہاں پہ صبر کرے۔ اس لیے اہل وفا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے ہمارے پاس بنتی ہے ترتیب کہ عہد و پیمان کو وفا کرے، وفا کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بصیرت ہو، اہل شعور ہو۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمیں تیار کرنے چاہیے۔ یہ اسے کہتے ہیں مکتب امام خمینی۔ لہذا اہل وفا ہو، اہل ذمہ دار ہو،
اہل شجاعت ہو، اہل جرت ہو، اہل بصیرت ہو۔ ایک روایت ہے الکافی کی، اس میں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ صفات ہیں، مثلا حلیم ہے، وہ بردبار ہے، صابر ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور رحیم ہے، اندر اس کے رحمت پائی جاتی ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرے، خداوند متعال سے طلب کرے، تقاضا کرے، روئے گڑ گڑائے۔ ہم اپنی ابھی ایک منٹ کے لیے غور و فکر، اپنا محاسبہ نفس کریں۔ بس ابھی میں نے ترتیب سے نہیں وہ صفات بیان کی، صفات بہت زیادہ ہیں، اس میں 3-4 یہ جو صفات ہیں، ہم نے آج تک اللہ تعالیٰ سے یہ صفات مانگی ہیں؟ آج تک مانگی ہم نے؟ جب ہماری نظر میں ان صفات کی قیمت نہیں ہے تو کیا یہ ہمیں مل جائیں گی صفات؟ اس لیے کبھی یہ تصور بھی نہ کریں۔ اپنے غم ہم اپنے سینے میں چھوٹی چھوٹی مظلومیتیں اپنے بنا رہے ہیں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے اس طرح کے معاملات ہیں۔ یہ وہ شیطانی وسوسے ہیں کہ جو بے حوصلہ انسان کو کر دیں۔ خود انسان نے اپنے اندر شیاطین سے مقابلہ کرنا ہے۔ طلب جس کی انسان نے کرنی ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی صفات ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو کیا کرو؟ طلب کرو۔ ابھی ہم محاسبہ چند سیکنڈ کے لیے کریں، ہم نے آج تک اللہ تعالیٰ سے اسے طلب کیا ہے؟ آج تک مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ اگر عمر کے اتنے دن ہمارے گزر گئے اور ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کیا تو اس کا مطلب بے ارزش ہے، ان صفات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو کمال انسانیت کو نہیں جانتے اور اس کے قدردان بھی نہیں ہیں۔ ہم قدردان وہ ہیں کہ جو ہمیں روٹی کپڑا مکان پہنچا دے۔ نام سے کہتے ہیں کہ اختلاف ہے اس بات سے ہمیں کہ ہم روٹی کپڑا مکان اور رازق ہمیں دے رہا ہے، ہمیں تو الہی حاکم چاہیے، ہمیں تو عدل و انصاف چاہیے، ہمیں اسلامی قوانین طاری ہونے چاہیے، تربیت اسلامی ہو، میں اندر سے مومن حقیقی بنوں، جبکہ وہ طالب ہی نہیں ہے اندر سے۔ یہ تو موٹے موٹے نام ہے جو ہر کوئی لے لیتا ہے۔ وہ اندر سے حلیم نہیں بنتا، اندر سے صابر نہیں بنتا، اندر سے منظم ایک انسان نہیں ہے۔ تقوی کے خلاف ہے بے نظمی، متقی نہیں ہے وہ شخص۔ امیر المومنین علیہ السلام کا وصیت ہے آخری، جب شہادت کے لمحات قریب آ گئے تو کیا امام نے وصیت کی امت کو؟ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ تم اپنے امور میں منظم نہیں ہو تو بے تقوی ہو۔ بے تقوی انسان جتنی بھی عبادات انجام دے اور خدمات اپنی لے کے آ جائے، وہ جب بے نظم ہے تو بے نظم ہے، وہ اس کی قیمت ہمارے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ تم نظم پیدا کرو تاکہ ہم اس راہ کے آگے مسافر بنیں۔ لہٰذا بے نظمی تقوی کے خلاف ہے۔ بے نظمی ان چیزوں میں سے ہے جو عہد و پیمان کو آپ کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح سستی ہے، سستی عہد و پیمان شکن ہے۔ سستی کی وجہ سے عہد و پیمان نہیں نبھا سکتے۔ ایک دفعہ ایمان نہیں ہے، کمزوری ہے، ایک دفعہ ایمان ہے لیکن وہ اعلیٰ صفات کمال حاصل نہیں کرتا، انسان بھاگتا ہے اس سے، ڈرتا ہے اس سے فرار کرتا ہے۔ کیوں اس سے فرار کریں؟ لہٰذا یہ جو آیت ہمیں بیان کر رہی ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فرماتے ہیں اس روایت میں کہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اوصاف حاصل کر لے گویا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کے اوصاف حاصل کر لیے، اور 10 کے قریب یا 12 کے قریب پھر اوصاف گنوائے، کل مل ملا کے 16 کے قریب اوصاف بنتے ہیں۔ یہ 16 اوصاف ہم عہد و پیمان اپنے نفس میں باندھ لیں کہ ہم نے اپنے طور پہ سعی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، میں یہ 16 اوصاف اپنے اندر پیدا کروں، انبیاء کے قریب آ جائیں گے، مثل انبیاء زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے، یعنی ان سے مشابہ زندگی ہماری ہو جائے گی۔ مثلا ورع کو اختیار کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، قربانی دیتے تھے، ذاتیات کے اوپر نہیں آتے تھے، قربانی کی طرف آتے تھے۔ اس لیے ورع تفصیل سے ہم اخلاق اسلامی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا حقیقت رکھتی ہے۔ اسی طرح سستی سے بھاگتے تھے، سستی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ اس ٹائم ہمارے ہاں ایک افسوس کی چیز یہ ہے کہ سستی اور بے نظمی کو وہ جرم ہی نہیں شمار کرتا انسان، جبکہ یہ عہد و پیمان کا جو مکتب ہے یہ آپ کو بڑے گناہوں میں شمار کرتا ہے، سستی اور بے نظمی کو۔
چونکہ پورے معاشرے کو فساد کا شکار کرتے ہیں، پورے معاشرے میں امیر کی اطاعت کو ختم کرتے ہیں، معصیت کو جنم دیتے ہیں، دشمن کو غلبے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ 5-6 ناموں کے علاوہ بقیہ وہ کہتے ہیں یہ جرم ہی نہیں ہے۔ اس لیے سستی اور بے نظمی مکتب اہل بیت علیہ السلام، جس کی شناخت ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرائی، بڑے گناہوں میں سے ہے یہ جو سستی ہے اور بے نظمی ہے۔ کیونکہ یہ عہد و پیمان شکن ہے، یہ عہد و پیمان کو توڑنے والے اوصاف بنتے ہیں۔ آئیں اب ہم آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ الا تقاتلون قوما، ادھر دیکھیں کہ کتنا سخت حکم ہے، ان سے جہاد کرو، جنگ کرو اس قوم سے۔ آپ کہیں گے کیا جرم کیا اس قوم نے؟ قرآن کریم تعارف کرا رہا ہے انہوں نے جنگ کیا، کیا جرم کیا؟ نکثوا ایمانہم، اپنی قسمیں توڑ ڈالی، جو انہوں نے قسمیں کھا کے عہد و پیمان کیے تھے وہ کیا کیے؟ توڑ ڈالے انہوں نے۔ یہ چھوٹا جرم ہے، یہ وہ جرم ہے کہ اس بندے کے ساتھ جنگ و قتال کیا جائے، زمین کو پاک کیا جائے ایسی قوموں سے، ایسے بندوں سے پاک کرنا چاہیے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ ایمان لانا یعنی عہد و پیمان باندھنا، لیکن اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ قابل جنگ و جدال ہیں۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اب ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک کیا۔ بس یہ پہلا حصہ الا تقاتلون قوما، یہ ہمارے لیے حل ہو گیا کہ اس کی پہلی صفت کیا؟ نکثوا ایمانہم۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جان خطرے میں پڑ جائے، نقصان ہو جائے، مشکلات آ جائیں، کبھی بھی عہد شکن نہ بنے، کبھی بھی راہ میں تنہا کرنے والے نہ بنے۔ مثلا رہبر معظم، انہیں نصرت چاہیے، امام زمان علیہ السلام نصرت چاہیے، حمایت حد اقل چاہیے، اور یہ نصرت اور حمایت ہمارے استقامت اور نظم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا یہ ایک محاذ ہے۔ اچھا، بہت سارے کمپیوٹر کے ماہرین ہیں، بیٹھے ہوں گے، جاب بھی کر رہے ہوں گے، پیسے بھی کما رہے ہوں گے، لیکن دین کے لیے سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں کرتے۔ اچھا پوچھیں کیوں نہیں کرتے؟ انہیں رہبر کے بیان بھی معلوم ہوں گے، چونکہ خود اس فیلڈ سے ہیں، اس فیلڈ پہ ہونے کی وجہ سے بڑے دقیق طور پہ انہیں پتہ ہوگا اس کے کیا اثرات ہیں، کیسے دشمن کام کر رہا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پوچھیں گے حضرت آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اندر سے تو مومن ہے، وہ اندر سے اعتقاد رکھتا ہے امامت کے اوپر، اس راہ حق کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے۔ سستی اور بے نظمی اس کے لیے موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ وہاں پہ جہاد کر سکے۔ مال بھی اسی طرح سے، اب بعض افراد ہیں جو طلب علم کر رہے ہیں، بعض افراد طلب مال کر رہے ہیں۔ بہرحال مال کو بھی کمانا، کسب کرنا جہاد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ دوسروں سے بے نیاز ہو سکے اور اپنے ضروریات پوری کر سکے، لیکن طالب مال کے کچھ وظائف ہیں۔ اچھا، وہ طالب مال خداوند متعال نے اسے مال عطا کیا، وہ چونکہ اس کی صحیح تدبیر نہیں کرتا، راہ الہی میں بھی پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، دشمن کے خلاف کوئی مال نہیں دے سکتا۔ وَإِلَّا جہاد کی فقہی احکام کے مطابق جہاد 2 قسم کا ہے، یعنی واجب ہے جہاد، جو واجب ہے، واجب جہاد کتنی قسم کا ہے؟ وہ جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی کے علاوہ جہاد 2 طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جہاد کرنے کے اعتبار سے ہے، پہلا ہے مال سے جہاد، دوسرا ہے جان سے جہاد، یعنی بے انفس و بالمال۔ لہذا جو مال خرچ نہیں کرتا، اس نے اگر اس موقع کے اوپر اس کی مدد مسلمانوں کو چاہیے اور اس نے ایک ذرہ بھی مدد نہیں کی، جیسے ابھی غزہ کے مظلومین ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے، سوچ رہا ہے، لیکن اس نے 5 روپے یا 10 روپے بھی خرچ نہیں کیے، پکڑ ہے اس کی بڑی سخت پکڑ ہے روز قیامت۔ وہ تو پہنچا سکتا تھا، حد اقل ہر طالب علم اس ٹائم یہاں پہ 500-1000 روپے تو آرام سے دے سکتا ہے۔ اگر اس نے غزہ کے مسلمین کے لیے، غزہ کے ان باجرت اور غیور اور بہادر اور شجاع امت کے لیے اس نے کوئی مالی مدد نہیں کی، تو یہ انسانیت اس کا مطلب ہے اس کے اندر جواب دے گی۔ یہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے جملات ہیں کہ اگر انسان ہے، ابھی مذہب کو نہ دیکھے، اگر انسان ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے وہ لقمہ نہیں حلق سے اتار سکے گا ان کی حالت دیکھ کے۔ حد اقل مالی مشکل تو تھوڑی بہت پوری کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں اموال دی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ خود ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔
امانت ہے یہ. کس چیز کی امانت ہے؟ کہ اپنے بھی اخراجات پورے کرو. وہ رازق جو آج رازق ہے کل بھی رازق ہے. جس نے آج راستے تمہارے لیے کھولے ہیں اس رزق کے پہنچنے کے، کل وہ بند کر دے گا، وہ کل بھی تمہارے لیے کھولے. لہذا مال کو حتماً و حتماً خرچ کرے، بے شک قلیل ہی کیوں نہ ہو. ذمہ داری ہے ہماری، جہاد بالمال ہے. اس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں کریں، خدا کی بارگاہ میں حاضر کریں اپنے آپ کو. بار الہ میں تیری بارگاہ میں یہ جہاد بالمال کرتا ہوں. یہ مرد اور زن دونوں کے اوپر واجب ہے. جہاد بالنفس جو انفس ہے، جانوں کے ذریعے سے، بدن کے ذریعے سے، جسمانی جہاد خواتین پر ساقط ہے، نہیں ہے ان کے اوپر. لیکن جہاد بالمال، اگر مال ہے کر سکتا ہے کوئی مدد، سب کے اوپر ہے. کم کرے زیادہ کرے یہ اس کی استطاعت کے اوپر ہے، یا اس کے اب حوصلے کے اوپر ہے کہ کتنی مدد کرتا ہے. لیکن آج کا ایک عام طالب علم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بالفرض اگر ہم ایرانی ایک حساب کریں 1,00,000 تومان نہ دے سکے. حتماً 1,00,000 تومان یعنی پاکستانی 700-800 روپیہ 500 روپیہ تو آرام سے دے سکتا ہے ہر کوئی. جیسا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم معیارات کے ذریعے سے ابتدا میں چلتا ہے، اور یہ معیارات اللہ نے فضل اور رحمت کے طور پہ اتارے ہیں. انہی معیارات میں رحمت ہے، ان معیارات میں زحمت نہیں ہے. چونکہ یہ معیارات اللہ نے قرار نہ دیے ہوتے تو سارے کے سارے ہم ہلاکت میں تھے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق اور صبر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح سے دوبارہ جدا کر کے، کیا وہ ایمان عمل صالح میں نہیں آتے؟ حق اور صبر آتے ہیں. ان کو جدا کر کے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اگر پورے ایمان اور اعمال صالحہ کے، اعمال صالحہ بہت بڑی تعداد میں اعمال صالحہ ہیں، ان تمام اعمال صالحہ میں صبر جیسا کوئی بھی نہیں عمل صالح. صبر جیسا عمل صالح نہیں ہے. حق جیسا ایمان بہت ساری چیزوں پر ہے، لیکن حق کو پہچان کے اس کے ساتھ ایمانی تعلق جوڑنا کوئی اس طرح کا معیار نہیں ہے. لہذا حق اور صبر اصل میں خسارے سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. چونکہ ایمان اور عمل صالح کا درس یہ ہے کہ غلبہ دو تم، یعنی ایمان ہے تو ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان میں حق کو غلبہ ہونا چاہیے. اعمال صالحہ میں جتنے اعمال صالحہ ہیں ان میں کس کو غلبہ ہونا چاہیے؟ صبر کو غلبہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو اسی کی وصیت کریں، نصیحت کریں، بار بار یاد دلائیں. اور آیات روایات سے جو اخذ ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ہیں اس دنیا کے اندر، اکثر لوگ عام، چونکہ ایک تو ہوتے ہیں نا زاہدین ہیں، زہد کے ذریعے سے مقام پہ پہنچ رہے ہیں، عابدین ہیں، عبادت کے ذریعے سے مقام پہ پہنچے. جیسے آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ بزرگ جو ادھر علماء عرفان ہیں وہ انہیں عارف شمار نہیں کرتے، ہمارے یہاں معروف ہے، وہ عارف تھے. چونکہ عرفان نظری کے زیادہ قائل آیت اللہ بہجت نہیں تھے، وہ حقیقت میں عابد اور زاہد تھے، اور اس کی وجہ سے بلند مقام کے اوپر پہنچے، اور ایسے مقام پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے حجاب کو ہٹایا، ایک منزلت حاصل کی. لہذا عابد ہیں، زاہد ہیں، راہی ہیں، یہ تقوی ہے، عالم ہے، علم حاصل کرتا ہے دن رات، عمل صالح کرتا ہے، کوئی خدمت خلق کر رہا ہے دن رات. مختلف طرح کے ہمارے پاس راہیں موجود ہیں. لیکن اکثر لوگ تو یہ سارے کام نہیں کر رہے، وہ کیسے جائیں گے جنت میں؟ در حقیقت صبر کا دروازہ ہے. صبر کا دروازہ، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صابرین کو انما یوفی اللہ صابرین اجرہم بغیر حساب، بدون حساب اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے کے جنت میں بھیجے گا. روایات معتبر میں آیا کہ روز قیامت ندا دی جائے گی این الصابرون، تو لوگ اچانک ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی گردنیں کر کے نمایاں ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جو بغیر حساب. فرشتوں انہیں فوراً روک لیں گے، حساب دو. ندا دی جائے گی نہیں، یہ دنیا میں صابر رہے ہیں. اچھا کیسے صبر؟ صبر یعنی شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اسے صبر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے لیے تلخیوں کی زندگی کثیر ہے. زمین پر جب تک زندہ ہے 70 سے 80% کیا ہیں؟ مصیبتیں، تلخیاں، مشاکل، مشکلات. اب انسان اس سے دوچار ہو کے اگر صبر نہیں کرتا، اس نے اپنے لیے پورا دروازہ بند کر دیا.
لیکن ایک فرد ہے اسے پتہ ہے مصیبت نے آنا ہی ہے، بیماری نے بھی آنا ہے، ذلت نے بھی آنا ہے، سختی نے بھی آنا ہے، محتاجی نے بھی آنا ہے، آنے والی چیزیں، ناکامیوں نے آنا ہے، اپنے نقائص ہمیں معلوم ہوں گے، اپنے آپ کو کوستے رہیں گے، ساری چیزیں آتی ہیں، ہر انسان پہ ہر ٹائم ہی آتی رہتی ہیں۔ اب ادھر رنجیدہ غم لے کے بیٹھ جائیں یا شکوے شکایت کرنے لگیں، اعتراض کرنے لگیں، شور مچانے لگیں، نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، حوصلے تر کر دیں، بے ہمت ہو جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، سارے صبر کے خلاف ہیں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی ڈٹا رہے، جیسا کہ بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں، مسلم غیر مسلموں میں، پڑھائی کی دنیا میں انہوں نے صبر کیا، فقر کو جھیلا۔ کتنے سائنٹسٹ ہیں اخبار بیچا کرتے تھے یا فلاں دوسرا کوئی کام کیا کرتے تھے، لیکن دنیا کے لیے ایجادات کر گئے۔ اسی طرح سے مرض گھر میں موجود ہے، والدہ یا والد مریض ہیں، ادھر سے رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، ادھر سے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ پڑھائی میں لگا ہوا ہے، کر رہا ہے پڑھائی، شکوے سنتا ہے، کڑتا بھی ہے، غم بھی اٹھاتا ہے، ترک نہیں کرتا پڑھائی کو۔ آپ ذرا ڈاکٹر انجینئر جو بڑے مقامات پہ بعض مادی اعتبار سے پہنچے ہیں، کتنوں کی یہ داستان موجود ہے، علماء میں دیکھیں کتنوں کی یہ داستان موجود ہے، ہمت نہیں انہوں نے ہاری۔ جیسا اسی طرح لاہور میں پورا کالج ہے، وہ مزدور تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، غالباً ابھی ذہن میں نام نہیں ہے، لیکن اسے اردو لٹریچر کا شوق تھا۔ اس نے جب تک وہ کالج مکمل ہوتا وہ ایک بڑا ادیب بن گیا، بعد میں اس کا پرنسپل بنا۔ وہ دیکھیں کہ اس نے ہمت نہیں چھوڑی، ہمت اس نے جگائی ہے، مقابلہ کیا ہے۔ تھکاوٹ مزدور کے لیے بہت بڑا ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کے باوجود اس نے علم کی طرف آگے بڑھا۔ خلاصہ کلام آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ جو صبر کی صفت ہے یہ قیمتی ترین صفتوں میں سے ہے۔ اکثر لوگ، اس لیے علماء اخلاق اس کو عوامی مرحلہ کہتے ہیں، چونکہ صبر بالآخر آ جاتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ ادھر چارہ تو کوئی نہیں ہے سوائے میرے کہ میں صبر کروں، تو وہ انسانی نفس کے اندر ملکہ صبر کو ابھار دیتا ہے۔ جس کے اندر ملکہ صبر ہی نہ ابھر سکے تو پھر تو اسے کیا توقع رکھیں، چونکہ خدا نے دنیا بنائی ایسی ہے، نعمت ہو تو تب بھی صبر کرنا ہے کہ عیاشی کی طرف نہ جائے، تکبر کی طرف نہ جائے، اور اگر تلخی ہے تو تب بھی صبر کرنا ہے۔ اب اگر کوئی نفس صابر نہیں بن سکا، اسے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے صابرین کا مقام بلند ترین مقام رکھا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ سارے معیارات ہیں، یہ ہیں ملاک، یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یہ رحمت ہیں، یہ ہلاکت سے بچانے والی چیزیں۔ اس لیے پہلی صفت آپ نے دیکھی اس آیت کے اندر، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو توڑ ڈالا، اس لیے قتال کرو۔ اور دوسرے کیا ہے؟ غیرت اب دلائی ہے کہ دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، ان لوگوں کا ہم و غم کیا ہے، ان لوگوں کی ساری کوشش کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں پلاننگ کے ذریعے سے آگے بڑھنا، پلاننگ کرتے ہوئے، منصوبہ بندی کرتے ہوئے حرکت کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہی کلمہ استعمال کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گھیر لیا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس نے پورا پلان بنایا تھا زلیخا نے، کہا جاتا ہے اب زلیخا روایات میں آیا یا تاریخی اس میں، بہرحال خاتون تھی جو بھی، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، کہ اس نے پورا منصوبہ بنایا گھیرنے کا، اور اب قصد گناہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور انہوں نے بھی پلان بنایا اس سے بچنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پلان تھا کہ میرے قریب آئے گی تو میں قتل کر دوں گا، اور اس کا یہ پلان تھا کہ میں سارے دروازے بند کر رہی ہوں اور اپنے خدا کو بھی ڈھانپ رہی ہوں، اور اب اس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے میں گناہ کا شکار ہوں گی۔ اس نے اپنی پلاننگ کی، یوسف علیہ السلام نے اپنی پلاننگ کی، لیکن تدبیر وہ کامیاب ہوئی جو اللہ کی تدبیر تھی کہ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام بھی، ہمہ کہتے ہیں مائل ہونا، راغب ہونا، قصد کر کے ایک عمل کو انجام دینا، لیکن پلاننگ کے ساتھ، بدون پلاننگ نہیں، پلان اور منصوبہ اور بڑے طریقے کے ساتھ جو آپ ایک انسان تدبیر کرتا ہے، تو وہ آگے بڑھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا۔ بعض مفسرین اہل سنت، بلکہ اکثر مفسرین اہل سنت نے ادھر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نعوذ باللہ
گناہ کا ارادہ کیا۔ لیکن روایات اہل بیت علیہ السلام اور اسی طرح سے دیگر شواہد ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قتل کا ارادہ کیا۔ لیکن اگر وہ قتل کر دیتے زلیخا کو تو اب کوئی صفائی پیش کر سکتے تھے اپنی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے اگر واقعاً کوئی اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دروازے کھولتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کھولے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس آیت کو ہمیں بہت ذہن نشین کرنا چاہیے، بہت ذہن نشین۔ جب دنیا کے سب دروازے بند ہوں تو سہارا کس کا لینا چاہیے؟ تقوی الہی کا، تقوی الہی کو پکڑ لینا چاہیے۔ آپ کہیں کہ میں جو بھی غم آ جائے، جو بھی مشکل آ جائے، کوئی زندہ رہتا ہے زندہ رہے یا نہ رہے، مریض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا نہیں، جو میرے اوپر تقوی الہی کے اعتبار سے حکم عائد ہوتا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ لہذا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتا ہے، اس کے لیے دروازے راہیں نکال دیتا ہے۔ لہذا یہاں پہ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے قتل کا ارادہ کیا، لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے برہان اپنی برہان یعنی ان کے اوپر وحی ہوئی کہ دروازے کی طرف بھاگو، تو وہ بھاگے، دروازہ اب کھولنے لگے ہیں تو پیچھے سے زلیخا نے قمیض پکڑ لی، تو وہ انہوں نے آگے زور لگایا، انہوں نے پیچھے سے زلیخا نے پکڑ کے کھینچا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب وہ دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، جیسے کہ فلم بھی آپ عزیزان نے دیکھی ہوگی کہ اچانک وہ عزیز مصر سامنے آ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ ایک بچے نے گواہی دی۔ یہ دوسری چیز ہے، تہمت اولیاء الہی پہ لگ جاتی ہے۔ مثلا جناب مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر بالآخر یہ مصیبت و آفت تہمت لگ گئی، پاکیزہ ترین ہستی کائنات کی، لیکن تہمت لگ گئی ان کے اوپر، اور لگانے والے بھی اس دور کے بزرگان علماء تھے، مجتہدین، مثلا آج کی اصطلاح میں آپ کہہ لیں بنی اسرائیل کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تا قیامت آنے والے بشر کے ذریعے سے ان کی طہارت کی گواہی قرآن کریم کے ذریعے سے دی ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی پر تہمت لگا دی زلیخا نے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس تہمت کے بدلے میں ایک بچے سے گواہی دلوائی کی، ان کی عصمت کی گواہی۔ لہٰذا اس سے نہ گھبرائیں کہ ہمیں کوئی بلیک میل کر کے تہمت لگا دے گا۔ آج کے دور میں تو چلو ویڈیوز ہیں، ایڈیٹنگ کر کے آوازیں ہیں، ایڈیٹنگ کر کے وہ نکال سکتے ہیں، وہ سب کی کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخصیت ہو اس کے آپ بدترین سے بدترین کلپس بنا کے وہی آوازیں اور اس طرح کے حلیوں کو بنا کے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن خداوند متعال کی ذات وہ پھر اپنے عبد کی طہارت اور عصمت اور پاکیزگی کی گواہی بشر سے، بشریت سے دلواتی ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ہم کا معنی کیا ہے؟ منصوبہ بندی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 2 یا 3 دفعہ یہ منصوبہ بندی کی جا سکی ہے۔ کفار نے 2 دفعہ کی، یہاں پہ قوما نکثوا ایمانہم، ظاہراً کفار مراد ہے، منافقین بھی ہو سکتی ہے، ایک دفعہ منافقین کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ شب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے ارادہ کیا اور سارے قبائل کو جوڑا تھا۔ میٹنگ انہوں نے پہلے کی اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ قرار پایا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے جائیں گے، رات کو اچانک حملہ کریں گے، جیسے آج بھی جو پولیس نے جن کو پکڑنا ہوتا ہے آدھی رات یا سحری کے ٹائم وہ حملہ کرتے ہیں جب لوگ شدید گہری نیند میں ہوتے ہیں، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رعب اور دبدبا ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کوئی آتا ہے گھر میں شور شراب مچاتا ہے تو بڑا ایک خوف بندوں پہ طاری ہو جاتا ہے۔ مشرکین نے بھی یہ کیا، تو امام علی علیہ السلام ان کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو محافظ کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرار دیا، خصوصاً امام علی علیہ السلام۔ تو اب یہ لوگ آئے 50 کے قریب یا اس کے لگ بھگ 40 سے 50 کے درمیان تھے، اور سارے الگ الگ قبیلوں کے تھے تاکہ کسی ایک قبیلے کو نہ پکڑا جا سکے۔ چہرے انہوں نے ڈھانپے ہوئے تھے، تو امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس میرے بستر پہ سو جائیں۔ وہ بھی اطمینان کے ساتھ سو گئے، جیسے کہ جملات بھی اس کی تعبیر کو بیان کرتے ہوئے کہ امام علی علیہ السلام کبھی راتوں کو نہیں سوئے سوائے ایک رات کے، کیونکہ ادھر حکم یہ تھا کہ رات کو سوئیں اور بے خوفی کو ظاہر کریں۔
تو یہ ان کا ایک پلان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نکال کے باہر لے گئے اور مدینہ پہنچا دیا، یا ہجرت یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ہمو بے اخراج الرسول، شب ہجرت کا موقع بھی ہے، یا ہجرت پہ مجبور کیا، اتنے حالات تنگ کر دیے۔ دوسرا فتح مکہ کے اوپر ان کے اوپر اچانک حملہ کیا، جب مکہ فتح ہو گیا، پہلا عمرہ کہہ سکتے ہیں انجام دیا۔ اب جب واپس آ رہے مسلمان، اور تھے بھی بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو حنین، غزوہ حنین جسے غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں، کہ بنو ثقیف و بنو حوازان ان دو قبیلوں نے حملہ کر دیا، اور اس وقت بھی بھگدڑ مچ گئی، اور صحابہ کرام زیادہ تر بھاگ گئے، اور ایک قلیل جماعت امیر المومنین علیہ السلام سمیت وہاں پہ ڈٹی رہی، اور اس جگہ پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یہ دو مشرکین کی طرف سے حملے تھے، یا تین کہہ لیں، شب ہجرت ہے، یا مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا، اور یہ غزوہ حنین۔ ایک ہے منافقین کی طرف سے حملہ۔ جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وادی عقبہ جی ہے، وہاں پر انہوں نے پتھر گرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیرت دلائی ہے مسلمانوں کو، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، کہ تمہارے رسول، تمہارے رہبر، تمہارے قائد، تمہارے رہنما اور ہادی کو وہ لوگ ارادہ قوی کیے ہوئے ہیں کہ انہیں نہیں مکہ مدینہ میں رہنے دینا، اور تم لوگ حرکت ہی نہیں کرتے ان کے خلاف، کچھ جوش و جذبہ ہی نہیں دکھا رہے۔ اور تیسرا کیا ہے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ سب سے پہلے انہوں نے تم پہ حملہ کیا۔ جب مدینہ میں ریاست اسلامی قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کو، تو غزوہ بدر کس نے برپا کی؟ فتح مکہ کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ کے ارد گرد ہیں۔ مکہ اور مدینہ سے فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 400-450 کلومیٹر۔ تو مدینہ کے ارد گرد جنگوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 400 کلومیٹر طے کر کے مسلمان گئے ہیں یا مشرکین آئے ہیں؟ مشرکین آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کیے ہیں حملے، وہ مسلسل حملے کر رہے ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، اور اسی طریقے سے بقیہ موارد میں جیسے غزوہ تبوک ہے، وہ مسلسل تمہارے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور ابتدا انہوں نے کی ہے، تم میں غیرت نہیں ابھر رہی کہ جاؤ تم ان کے خلاف ایک قدم اٹھاؤ، جاؤ ان کے خلاف شدید قتال کرو، یہ عہد شکن لوگوں کو تم پکڑو کہ جو نہ تمہارے ایمانی طور پہ رعایت کرتے ہیں اور نہ قبائلی اور خاندانی طور پہ کسی قسم کی رعایت کرتے ہیں، ان سے تم دشمنی کرو۔ اس لیے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیونکہ اندر ہی اندر یہ لوگ، کیونکہ رشتہ دار تھے نا سارے، تو رشتہ داری کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی بھی یہ مسئلہ ہم عام طور پہ اپنے خاندانوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اگر اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں کہ جو رشتہ دار حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ الجھنا مشکل انسان کو لگتا ہے، رشتہ دار کو نصیحت کرنا مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر گئے ہو؟ پھر خدا فرماتا ہے فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ تعالیٰ حقدار ہے، اس سے ڈرو۔ اللہ کی حمایت میں کسی کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ والدین کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک اطاعت والدین اطاعت الہی سے متصادم نہ ہو، وَإِلَّا والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں ان کی بے احترامی نہیں کریں گے، کہیں گے آپ نے جو مرضی مجھے کہنا ہے، برا بھلا کہیں، مار کٹائی کرنی ہے کریں، میں یہاں پہ بات نہیں آپ کی مان سکتا، اس جگہ پہ نہیں آپ کی بات مانی جا سکتی، چونکہ آپ کی بات اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالی حقدار ہے کہ تم اس کی خشیت، اس کے سے خوف اور ڈر اپنے اندر بٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونی چاہیے۔ خشیت کا انشاءاللہ معنی کسی اور مورد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آیت نمبر اس سے اگلی جو آیت ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 14 کو ملاحظہ کریں کہ پہلی آیت میں آپ نے نکات ملاحظہ کر لیے کہ قتال کا جو اہم ایک سبب ہے وہ ان کا حد شکن ہونا ہے۔ نمبر 2، غیرت دینی کو ابھارا ہے۔ غیرت دینی کہ یہ تم لوگوں کے اوپر تمہارے رسول کو کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں دیتے، رسول کی عزت اور احترام اور ان کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اور تمہارے اندر کوئی غیرت جنم نہیں لے رہی۔ آج کے دور میں بھی یہی ایک مسائل، بہرحال اس کو فتنے کے طور پہ، سازشی طور پہ بھی ابھارا گیا ہے کہ ایک چیز
حقیقت رکھتی ہے دین میں حکم کے اعتبار سے، لیکن ایسے انہوں نے سازشی واقعات کو جنم دیا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے، نعوذ باللہ۔ اور اس میں حق یہی ہے کہ عدالت کو قانونی طور کے اوپر حاکم ایک ریاست میں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بحث الگ ہے، لیکن دوسرا نقطہ اس آیت میں کیا ہے؟ وہ آیت میں دوسرا نقطہ ہے کہ غیرت دینی، نمبر 3 غیرت ملی تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ تمہارے علاقوں پہ، تمہاری جانوں پہ، تمہارے نفوس پہ، تمہاری ناموس پہ آئے روز وہ حملے کر رہے ہیں تمہارے اوپر، اور تم لوگ آگے بڑھتے ہوئے گھبراتے ہو، یعنی دفاع اپنا صحیح کرتے ہو، لیکن اب جب ان کے پر چڑھائی کرنی ہے تو آگے تم بڑھ کر چڑھائی نہیں کر رہے، جبکہ ان کے یہ 3 جرائم اہمیت کے حامل جرائم ہیں کہ انہوں نے عہد و پیمان سارے توڑے، خاندانی اور قبائلی طور طریقوں میں تو وہ اپنی جان داؤ پہ لگا کے عہد و پیمان پورا کرتے تھے، لیکن تمہارے بارے میں نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا، ہجرت پہ مجبور کیا، مکہ سے انہوں نے نکالا، مدینہ آئے، مدینہ میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور آئے روز قاتلانہ حملے کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ تمہارے اندر کوئی غیرت دینی جنم نہیں لے رہی۔ اور تیسری چیز، تم لوگ ریاست بنا کے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہوئے اللہ کی حکومت اور خدا کے دین کے ہمراہ زندگی بسر کرو امن و امان کے ساتھ۔ یہ تمہاری ریاست کے اندر حدود کو پامال کر کے جان مال ناموس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تمہارے دین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ادھر کہاں ہے تمہاری غیرت و حمیت ملی؟ لہٰذا یہی ترتیب بھی بنتی ہے کہ اول میلاک کو دیکھیں گے حق کس کے ساتھ ہے، اگر عہد شکن ہے تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 2 غیرت دینی بالا تر ہے غیرت ملی پہ۔ نمبر 3 انہوں نے ابتدا کیا تمہارے اوپر حملے پہ، یہ تمہاری جان ہی نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ تو تمہیں زندہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے، تم ان کے خاتمے کی طرف آتے ہی نہیں ہو۔ اور پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ ڈرتے ہو، گھبراتے ہو، اللہ سے گھبراؤ اگر مومن ہو۔ حقیقت یہی ہے، فقط مومن ہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے ہمیں۔ ایمان ہے کہ جو انسان سے یہ کام کراتا ہے کہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے تو تم اس سے ٹکرا جاؤ اللہ کی خاطر۔ فقط ایمان یہ کام ہم سے کام یہ کرا سکتا ہے کہ غیرت دینی کو ابھار دے، کہ وہ اپنے رسول، اپنے امام، اپنے ہادی، اپنے رہنما، اپنے حجت، اپنے خلیفہ و امام کی خاطر اپنی جان مال عزت ہر شے داؤ پہ لگائے، جیسا کہ حضرت عباس بن علی علیہ السلام نے یہ کیا۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام شادی شدہ تھے، ان کے بچے تھے، ان کی زوجہ تھیں، وہ امام علی علیہ السلام کے فرزند ہونے کے ناطے ایک سردارانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے بھائی موجود تھے، قبیلہ ان کا بڑا ایک مضبوط اور قوی قبیلہ موجود تھا، پھر ان کے لیے حکومت کے اندر اوپر تک ان کے افراد موجود تھے کہ جو سفارش لے کے آئے، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ سارا کا سارا ظاہری شہرت یا اختیارات کا دبدبہ قربان کر دیا۔ حکومتی جو نامہ لے کے آئے، نامے کو پھاڑ کے ان کو ذلیل و خوار کر کے واپس بھیجا، کہا کہ یہ ہمارے دور سے قبیلے کا بندہ بنتا ہے، چونکہ قبائلیت بہت عرصے تک اور آج بھی عربوں میں رائج ہے قبائلیت، تو اس قبائلیت کی اساس پہ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے نامہ لے کے آئے۔ جب راہ امام ہو اور راہ امام میں کوئی اوپر سے بھی نامہ آ جائے جو ہماری جان بخش سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نصرت کو ترک کر دے، تو وہاں پہ حسینی پیغام ہمارے لیے یہ ہے، اس جگہ کے اوپر حق راہ یہ ہے، امام علیہ السلام کی تائید اور مدد کرنا یہ ہے کہ اس نامے کو پھاڑ دے، کہ ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے بغیر یا اس راہ کے مسافر کے بغیر مجھے زندگی نہیں چاہیے، یہ ہے غیرت دینی بالاتر ہے۔ اس کے بعد پھر یہ غیرت ملی آتی ہے، غیرت قبائلی آتی ہے، اور یہاں پہ ہے کہ یہ ایمان ہے کہ جو انسان سے یہ کام کراتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام میں ایمان نے یہ کام کرایا، واللہ ان قطعتم یمینی، کہ جب پیر دایاں ہاتھ کٹا تھا تو تب یہ رجز ان کی زبان سے ادا ہوئے۔ بس اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو ہمارے تو صرف آہیں ہی ممکن ہے کہ نکلے، چونکہ ہمارے دل میں اپنی میں زیادہ ہے، تو میں کی وجہ سے ساری توجہ اپنی طرف چلی جائے گی اور شور شرابہ مچانے لگ جائیں گے، ہمارا بازو کٹ گیا۔ اب حضرت عباس علیہ السلام سراپا ایمان تھے،
اس لیے پہلا بازو ان کا کٹا ہے تو انہوں نے کیا کہا واللہ ان قطعتم یمینی، کہ قسم بخدا تم میرا دایاں بازو اگر کاٹ ڈالو گے، انی احامی ابدا عن دینی، میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین کے لیے اسی طرح جنگ و جدال کر کے حمایت کرتا رہوں گا۔ اس لیے کوئی بھی تم آفت میرے اوپر ڈال دو، دین کی حمایت تم مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ میری جان کے اوپر آ جاؤ، میرے بھائیوں کو قتل کر دو، میرے خانوادے کو اجاڑ دو، غربت ہے، فقر ہے، پیاس ہے، جو آفت لانا چاہتے ہو لے آؤ، انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت وہ قسم بخدا ترک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہی قرآن کی آیت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو تم ان سے نہیں ڈرو گے۔ صرف ایمان ہے کہ یہ دوسرے کا خوف دل سے نکال دیتے، اور روایت کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں آشکار تفسیر بن کے ظاہر ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ واقعی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی معجزاتی شخصیت اگر آج ہم نے نہ دیکھی ہوتی اور صرف واقعات سنے ہوتے تو ہمیں یقین نہ آ رہا ہوتا۔ لہذا روایت اہل بیت علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے پھر اسے گھبراتی ہے، جو فقط اللہ سے گھبراتا ہے ہر شے اسے گھبرانے لگ جاتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں گھبراتا وہ ہر شے سے پھر ڈرتا ہے۔ وہ فقر سے بھی ڈرے گا، وہ مرض سے بھی ڈرے گا، وہ موت سے بھی ڈرے گا، وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی ڈرے گا، تھوڑے سے اسے دھمکی دے دی جائے اس سے ڈر جائے گا، تھوڑے سے حالات تنگ ہو جائے ڈر جائے گا، 2 دن فاقے ہو جائیں گھبرا جائے گا، تھوڑے سے کسی اور سے ناگواری ہو جائے گھبرا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر شے سے ڈرتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے بھی ڈرے گا، وہ تنہائیوں سے بھی ڈرے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فقط و فقط اللہ سے ڈرتے تھے، فقط اور فقط اللہ سے، اور ان کا رعب اور دبدبہ اس قدر زیادہ تھا، امریکہ سے اور رشیا کے افراد ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ہلکلانے لگ جاتے تھے۔ ان کا رعب اور دبدبہ کہ جب 80-88 سال ان کی عمر ہے، چلنا ان کے لیے مشکل ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں، کینسر کا مرض لگ چکا ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ ویسی افواہ ہے، کینسر کا مرض انہیں شہید کیا گیا ہے، انہیں زہر دیا گیا، اور یہ قرین قیاس بھی ہے، جو افراد ہیں وہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میں سے ایک فرد ہے۔ بہرحال معروف یہی ہے کینسر کا مرض انہیں لگا، لیکن اس کے باوجود خوف خدا ان کے پورے وجود سے جب جھلکتا تھا تو ہر شے ان سے گھبراتی تھی۔ یہ رعب اور دبدبہ حق ہے۔ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بد زبانی سے لوگوں کو نہیں ڈرایا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بد اخلاقی سے لوگوں کو نہیں ڈرایا، کوئی پیسے کی اور خوف طاری کر کے قتل و غارت کر کے ظلم و ستم کسی چیز سے نہیں ڈرایا، عادل شخصیت بن کر ہر شے کا خوف اپنے دل سے نکال دیا، فقط اللہ کا خوف رکھا۔ یہ ہے معجزاتی شخصیت۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے خوف طاری تخشونہ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو فقط اللہ کا خوف اپنے دل میں اجاگر کرو، فقط و فقط اللہ کا خوف اجاگر کرو۔ اگلی آیت انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، وقاتلوہم، تم ان سے قتال کرو اس وجہ سے بھی کہ اگر تم نے اس ایمان کے دوش پر قتال کیا تو کیا ہوگا، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اللہ کا عذاب کئی طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ہم نے اس موضوع کو پڑھنا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کا عذاب ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ظہور عذاب الہی کیا ہے، مثلا اللہ کا عذاب بعض اوقات پانی کے قطرے عذاب بن جاتے ہیں، سیلاب آ گئے جیسے نوح علیہ السلام کا نام، بعض اوقات ہوا جو ہمیں بڑی خوبصورت میٹھی اور سکون پہنچاتی ہے یہ عذاب بن جاتی ہے، جیسے کہ قوم عاد و سمود کے اوپر آئے۔ بعض اوقات اسی طریقے سے عذاب بن جاتے ہیں یہی افراد جن کی محفلوں سے استفادہ کرتے ہیں، فاسق حکمران آ جاتا ہے اور یہ عذاب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات کثرت نعمت عذاب بن جاتی ہے، جسے عذاب استدراج کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک ترین عذاب استدراج ہے۔ اور نعمتوں کی دنیا میں گم ہو کے نعمتیں یعنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے، اس کے لیے امیر ہونا لازم نہیں ہے، ایک زوجہ ہے، بچے ہیں، گھر میں ایک رات کا کھانا پینا ہے، یہ نعمت استدراج کا شکار ہو سکتا ہے، چونکہ یہ دنیا اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اسے غافل کر دے، وہ لذت ان سے لے رہا ہے، وہ سکون ان سے حاصل کر رہا ہے، عذاب استدراج کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ خداوند متعال
جہاد کے میدان میں ان مشرکین کو لے آتا ہے تاکہ ان کے اوپر ضرب مومنین کی پڑے اور عذاب بن کے یہ ضرب ان کے اوپر گرے۔ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، یہ عذاب دے گا اور ذلیل و رسوا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں رکھ دے گا، وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہیں ان کے اوپر مدد دے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اس منظر سے اور اس عذاب الہی سے مومنین کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، ان کے دلوں کے اندر شفا برپا ہو جائے گی۔ بقیہ اس کی انشاءاللہ نکات اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔